السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آپ تمام حضرات کا صدائے قرآن چینل میں خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں وقتاً فوقتاً دینی معلومات، احکام و مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عاجز پیش فرمائے گا۔ فی الوقت موقع کی نزاکت سے روزے کے متعلق کچھ مسائل ہیں جن کا جاننا ہر روزے دار کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض مسائل ایسے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور بعض مسائل ایسے ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کی خدمت میں صاف انداز میں کچھ مسائل تفصیل کے ساتھ پیش کروں۔ سب سے پہلے سامعین کرام، جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے متعلق مسائل پیش کروں گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ کان اور ناک میں دوا ڈالتا ہے تو ایسی صورت میں اس بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح قصداً منہ بھر کر قے کرنا، یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی بندہ قے کرتا ہے، اپنے حلق تک انگلیاں پہنچاتا ہے اور پہنچا کر قے وغیرہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جانا، یعنی عموماً نماز پڑھنے کے لیے یا قرآن کی تلاوت کے لیے جب ہم وضو کرتے ہیں رمضان میں یا روزے کی حالت میں، تو وضو کرتے وقت غرارہ نہیں کرنا ہے، اور وضو کرتے وقت یہ خیال کرے کلی کرتے وقت کہ کوئی حلق میں پانی کا کچھ بھی قطرات ہمارے حلق میں نہیں اترنا چاہیے۔ اس کا خیال کرتے ہوئے ہم تمام کو وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد عورت کو چھونے وغیرہ سے انزال ہو جانا، ایسی صورت میں بھی اس بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی اگر کسی کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ اگر میں اپنی گھر والی کو چھوؤں گا یا اس کو پکڑوں گا تو شہوت غالب ہو جائے گی اور انزال بھی ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں احتیاط ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر والی کو، بیوی کو چھونے کی وجہ سے انزال ہو جائے اور ہمارا روزہ ختم ہو جائے۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ نمبر 5، کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، انسان اس کو عموماً کھاتا نہیں۔ نمبر 6، لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصداً ناک یا حلق میں پہنچانا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوبان جلاتے وقت یا عود وغیرہ جلاتے وقت دھواں حلق کے نیچے اترتا ہے۔ اگر کوئی بندہ روزے کی حالت میں اس عمل کو کرتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ بھائی لوبان یا عود جلانے سے اس کا دھواں حلق میں اتر جائے گا، معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ ایسی حرکت کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس بندے کا روزہ چلا جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا۔ بالکل اسی طرح بیڑی، سگریٹ، حقہ پینا بھی اسی حکم میں ہے، کیونکہ بیڑی، سگریٹ اگر کوئی بندہ پیتا ہے تو اس کا دھواں پیٹ میں اتر جاتا ہے، حقہ پیتے وقت بھی وہی ہوتا ہے، جس کی بنا پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رمضان میں روزے کی حالت میں یا نوافل کی حالت میں تب بھی یہی حکم ہے کہ ان چیزوں سے بچے رہنا چاہیے۔ نمبر 7، بھول کر کھا پی لیا اور یہ خیال کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، پھر جان بوجھ کر کھا لیا تو ایسی صورت میں اس بندے کا روزہ چلا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ خیال رکھیں کہ بھول کر اگر کوئی بندہ کھا لیا تو روزہ تو نہیں ٹوٹا، مگر بعد میں یہ سوچا کہ بھئی میرا روزہ ٹوٹ گیا ہوں گا، پھر اس کے بعد اس نے جان بوجھ کر کھا لیا،
تب جو جان بوجھ کر اس بندے نے کھا لیا، روزہ ٹوٹ گیا سمجھ کر، تو ایسی صورت میں اس بندے کا روزہ ٹوٹ جائے گا، بھول کر کھا پینے سے اس بندے کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بالکل اسی طرح رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری اگر کسی نے کھا لی تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا بھی خیال کرتے ہوئے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح دن باقی تھا مگر غلطی سے یہ سمجھ کر کہ آفتاب غروب ہو گیا ہوگا روزہ افطار کر لیا اگر کسی نے، تو ایسی صورت میں بھی معزز سامعین کرام روزہ چلا جائے گا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ رکھنے سے پہلے ان مسائل کا جاننا ہم تمام کے لیے ضروری ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہو یا اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہو تو ایسی صورت میں اس روزے کی قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفارہ کسے کہتے ہیں اور کفارہ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، ورنہ 60 روزے پے در پے رکھے، بیچ میں ایک روزہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ 60 روزے رہنے کی ہمت کر رہا تھا، اچانک اس نے 35 یا 36 یا 40 کے قریب یا 50-60 کے قریب روزے رکھے اور ایک بھی روزہ اس بندے کا اگر چھوٹ جاتا ہے تو اسے پھر سرے سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر کوئی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلاوے، اس بندے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کیونکہ آج کل شرعی غلام نہیں ملتے، اس لیے آخری 2 صورتیں متعین ہیں، اسے اپنا لیں۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام روزوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔